کھجور پکی کھانے آیا، بس میرے ہاتھ کا کونا دیکھا اور ایک سونا، امام حضرت یہ بھی بات کا بھی جانا چاہتا ہوں، ایک سونا کے خادم کا اتنا مقبول ہوا، اللہ نے کوئی ایسا سونا دیکھا اور کھیل ہی کھیل میں بچے تیرے بانٹے بچے، امام حسین کے بارے میں جانا چاہتا ہوں، ساتھی کھیل ہی کھیل میں بچے تیرے بانٹے بچے، یہ مقدر بھی میرے گھر کا کھلونا دیکھا، ممکن ہی نہیں امت کا پیاس آلے نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، بدل دیتے ہیں، خدا کی شاذ موجود ہے، اس گھر کے بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسان کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، قدرت کو قربان اسی گھر سے ملے ہیں، راہب کو کئی رات اسی گھر سے ملے ہیں، سب نور کی اجساد اسی گھر سے ملے ہیں، جبرائیل کے استاد اسی گھر سے ملے ہیں، کھیل ہی کھیل میں بچے تیرے بانٹے بچے، رسول نانا بابا علی کے سبحان اللہ، بڑا بدماش آسان موجود ہے، آدم اٹھا کر بولو سبحان اللہ، رسول نانا بابا علی ہے، حجے بھی پوچھنا حسین کی ہے، رسول نانا بابا علی ہے، حجے بھی پوچھنا حسین کی ہے، حسین دینا محمد دی ہے، حجے بھی پوچھنا حسین کی ہے، حسین کو دے رسول سے پلیا، اے تیسرا امام چلیا، پنجتن دے وچ پنجواں جیے، حجے بھی پوچھنا حسین کی ہے، حسین کی ہے، حیران سارے یزیدی نٹولے، بنا تر کو حسین بولے، حیران سارے یزیدی نٹولے، بنا تر کو حسین بولے، شہیدان یہی زندگی ہے، حجے بھی پوچھنا حسین کی ہے، حجے بھی پوچھنا حسین کی ہے، آئیے آپ کے رسمات کو پیش نظر پھر سید شفیق حسین شاہ نقوی، ان کے دور نظر اللہ کے جگر حضرت علامہ مولانا پھر سید احمد رضا شاہ نقوی، ان کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ التماس کرتا ہوں، وہ آئے اور اپنے روحانی وجدانی بیان سے آپ کے قلوبوں کو منور فرمائے، ان کی آپس میں میرے زور کا نعرہ تکبیر، یہ سنی یہ سنی تو بات کے دکھا دے، لٹا دے لٹا دے اور لٹا دے لٹا دے، میرے شر کر دے، من کے مساجد، رسالت کا نعرہ لگا کے دکھا دے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، لبیک
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام ہمارے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پہلا ہوتے ہی سجدہ کیا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد قوت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محبت پہ لاکھوں سلام اور نارہائے دلیراں سے بن گونجتے نارہائے دلیراں سے بن گونجتے نبی پاک کے صحابہ جب جنگلوں میں گئے تو جنگل گونجنے لگے محمد عربی کے شعر آ رہے ہیں نارہائے دلیراں سے بن گونجتے جرت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر قرآن صدوت پہ لاکھوں سلام صدیق اکش حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ مثال محمد است بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی رونق زندگی شاہ
تمام حمدیں ہوں اس ذات کے لیے جو خالق مصطفیٰ ہے، جو مالک یوم الدین ہے، احسن الخالقین ہے، احکم الحاکمین ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جو صاحب فضل عظیم ہے، جو رحیم و رحمان ہے اور وحدانیت اس کی شان ہے۔ تمام درود ہوں اس ذات کے حضور جو محبوب کبریا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، علی خلق عظیم ہیں، جو کافۃ للناس ہیں، جو سراج منیر ہیں، جو بشیر و نذیر ہیں، اور جن کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور جن کی محبت عشق ہمارے ایمان کی جان ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد جناب پیر سید شفیق حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی انصر نوید صاحب دامت برکاتہم عالیہ، حضرت علامہ مولانا فیض الحسن اشرفی صاحب، دیگر موجود علماء کرام، حفاظ کرام، میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس جگہ میں ایک مفتی ہے، اور 3 سے 4 ماہ بعد انشاءاللہ ایک مضبوط عالم دین بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ساڑھے مولانا کے جب سرانے نمبر تو ہے اور نہ تو کسی عالم دین کا نمبر ہے نہ کسی مفتی کا نمبر ہے، یہ دکھ رہے گا اہل سنت کے نام۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا تو بعد اب ذکر 37ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ بانیان محفل چچا ریاض، ساڈے بزرگ محمد اقبال صاحب خاندان اور جتنے بھی برادران، اللہ پاک کی نگاہ شروع قبول فرمائے، ساڈا آنا جانا مل کے نال خوانی کرنا، خطاب سننا سنانا، خدا سننا سنانا قبول فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑے والد صاحب بڑے جو بھی محفل شروع ہے، ہاں جی ماشاء اللہ، میرے والد صاحب نے شروع کروائی سی محفل۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ دنیا تو چلا جاتا ہے تو وہ جڑا نامہ اعمال کا سسٹم ہے، فرشتے بیٹھے نے دفتر لا کے کتاب بند، لیکن فرمایا 3 چیزاں ایسیاں نے کہ وہ مرن تو بعد بھی ثواب پہنچتا ہے۔ وہ کہڑیاں نے؟ والد صالح، وہ پیچھے نیک اولاد چھڈی ہوئے، وہ قرآن خوانی کرے، قرآن پڑھے، وہ نعت خوانی کرے، پیچھے صدقہ خیرات کرے، وہ ثواب بھی مرنے والے میں پہنچتا ہے۔ دوسری کہڑی چیز ہے؟ فرمایا صدقۃ جاریۃ، فرمایا کوئی صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بناتی، کوئی صرف پیسے دیتے، کوئی نلکا لواتا۔ تیسری کہڑی چیز ہے؟ فرمایا علم نافع، کسی نے قرآن کا حافظ بناتا، کسی نے عالم دین بناتا، کسی نے پڑھا دیتا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب بندہ مار بھی جائے چلے جاتا قبر دے وچ، انہاں دا ثواب پہنچتا ہے۔ انہاں دے والد صاحب محفل شروع کروا کے گئے نے، وہ تو دنیا تو چلے گئے، لیکن ایک کروا رہے نے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک دے صدقے دے نال انہاں نوں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا، قبر دے وچ انہاں دے والدین نوں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ موضوع تو پہلے ایک گل کرنا ہے کہ میرا ساتھ دینا کہ سبحان اللہ دے حاضر رہنا، اور تہاڈے واسطے گل کرتے ہیں۔ سچ مفتی عبدالرحمان صاحب آئے سی اتنے بیان کرنے، اس کے بعد علامہ خطام صاحب بھی آئے، انہوں نے بڑی گل کی، کہتے جی یار تہاڈی عوام دا حوصلہ ماشاء اللہ، سارے میں کہا جی کی ہے؟ وہ کہتے 11 بج گئے سی لیکن پھر بھی اگتے بیٹھے سی۔
تے ماشاءاللہ پھر صاحب جنا انہاں بھی دتا تے میرا بھی دینا انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں دی توفیق عطا فرمائے. ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک اس سے پہلے سارے دوست نیت کرو نوئی تو سنت الاعتکاف کہ میں اعتکاف تے جایا جے تک مسجد وچ اللہ پاک انشاءاللہ اعتکاف دا ثواب عطا فرمائے. ترمذی شریف کی حدیث پاک امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لك من الصلاة قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير به قلت فالنصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير قلت فثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود پاک دی فضیلت ارشاد فرماندے نے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تہاڈے تے درود پاک پڑھدا تے پڑھدا کنا یا رسول اللہ ایک دن دا اکثر حصہ میں تہاڈے تے درود پاک پڑھدا یار صلہ کنا پڑھیا کراں فرمایا جنہ تیرا دل کرے. عرض کی یا رسول اللہ میں اس طرح کرتا تہاڈے تے درود پاک تھوڑا جہا بتا لینا تے ایک دن دا چوتھا حصہ کر دینا. فرمایا جویں تو چاہیں لیکن جے تو اور زیادہ کرے تیرے واسطے اور بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں ادھا دن نہ کر لواں فرمایا جویں تو چاہیں جے اور زیادہ پڑھے گا تیرے واسطے اور بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں ایک دن دا تیسرا حصہ نہ کر لواں کہ جو سی دن کا کیدا دہائی. فرمایا جویں تیری مرضی جے اور چاہیں اور کرے تو تیرے واسطے اور بہتر ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں اندا کرتا سارا دن ہی تہاڈے تے درود و سلام پڑھ کے گزارا گا. فرمایا جے تو ایویں کریں تیرے سارے غم بھی دور کر دیتے جان گے تیرے سارے گناہوں بھی بخش دیتا جائے گا. اور ایک سارے عالم دین نے نقطہ بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ درود پاک ادوں بھی سی جدوں صرف اللہ دی ذات سی اور ادوں بھی ہوئے گا جو صرف اللہ دی ذات ہوئے گی. یصلون علی النبی. اور درود پاک دی فضیلت سارے علماء لکھتے ہیں جڑا بندہ 10 واری پڑھے اللہ 100 رحمت نازل کرتا ہے. جڑا 100 واری پڑھے پھر کی ہندا فرما کاتب اللہ بین عینیہ برات من النفاق برات من النار. اللہ دیاں دو آنکھاں دے درمیان لکھ دیندا اے منافقت تو جہنم دی اگ تو ذات ہے. سبحان اللہ. سبیل کفایت اللہ شاہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کلم چکیا آپ لکھیا جو بڑے کا صاحب لولاک کے اوپر درود جو بڑے کا صاحب لولاک کے اوپر درود جو
تفسیر نبی پاک علیہ السلام نے جبریل نے پوچھا کہ مطلب کی ہے. وہ کہنے لگے جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرمایا جتھے جتھے تہاڈا میرا ذکر ہوئے گا محبوبہ اتھے اتھے تیرا ذکر ہوئے گا. اور اللہ کا ذکر کتھے کتھے ہو رہا یسبحو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے دنیا دی اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دی ہے, اللہ پاک دی پاکی بیان کر دی ہے. گویا کہ فرمایا کہ میرا ذکر ہوئے گا اتنے میرا ذکر ہوئے گا. گویا کہ ہر شے اللہ کا بھی ذکر کر رہی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کا بھی ذکر کر رہی ہے. ایسے تو بریلوی تاجدار نے فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور فرمایا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہر شے جدوں تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی نبی پاک کا ذکر کرتی ہے. پھر علامہ اقبال بھی بول اٹھے کہ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت شان و رفع نالہ کا ذکر رکھ دیکھے. اور فرمایا علامہ اقبال نے آگے کیا بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے جو زمین ہے اگر یہ آسمان کا خیمہ کھڑا ہے تو یہ مصطفیٰ کی برکت سے کھڑا ہے. خیمہ اخلاق کا اشتہادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تبش احاطہ اسی نام سے ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ جو چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے وہی چیز مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتی ہے. کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرما دیا. دیکھیں کلمے میں اللہ کا ذکر ہے, ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. نماز میں رب کا ذکر ہے, ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. التحیات میں رب کا ذکر ہے, ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. اذان میں رب کا ذکر ہے, ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. خطبے میں رب کا ذکر ہے, ساتھ میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. اللہ پاک نے اذان میں دیکھیں نا اذان کس لیے ہوتی ہے؟ توحید کے لیے کہ اللہ کی نماز پڑھنی ہے خالصاً, لوگ اس کے لیے آئیں نماز پڑھیں. لیکن اللہ نے اذان میں بھی اپنے نبی علیہ السلام کے ذکر کو ڈال دیا ہے. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے, ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں ہے. بابا بریلوی کا بول اٹھے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. اس نے فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور بس رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات ذکر پاکستان کے جو حالات نے مہنگائی کا دور ہے, ہر بندہ اپنی سپیڈ کا ٹھیک ہے بھائی اسی جائیدہ رکشے رکشے والا 5 روپئے چھڈن کو تیار نہیں, اسی 5 روپئے انہوں چھڈن کو تیار نہیں. ایک دکاندار گاہک کو 5 روپئے چھڈن کو تیار نہیں, مہنگائی کا دور ہے. گاہک دکاندار کو 5 روپئے چھڈن کو تیار نہیں. کوئی بندہ کسی کو 10 روپئے نہیں دے رہا. یہ ہر بندہ اپنے اپنے جی 50 لاکھ کے 100 لاکھ کے 7 لاکھ کے سمیٹ لو, کوئی پتہ نہیں مجھے 1000 دنوں چل رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن جو ربیع الاول کا مہینہ آتا میرا 50 دے تیار نہیں, کسی کو رکشے والا 10 چھڈن کو تیار نہیں, کوئی 1000 دیا لائٹاں لے آਉਂدا. دکاندار 5000 دے جناب والا بسکٹ سیل کری جاتا منڈی جاتا, جڑا گاہک 50 چھڈن کو تیار نہیں وہ جناب 10 ہزار دے گا پکا کے منڈی جاتا. یہ وجہ کی ہے یہ دسنا چاہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ ساڈا اپنا جدوں مصطفیٰ دی گل آ جائے یہ پیسے کی سنی تے اپنی جان لٹان پر تیار ہو جاتا ہے. سانو بولی بجتی ہے, آج منو بھی پیچھے نے ماری کہ ہم تو جہاد کی باتیں کرتے ہیں, ہم مشن کو لے کے چلتے ہیں, آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, آپ یہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کا نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ دین کے مخالف ہیں.
آپ اسلام کے لیے کچھ نہیں کرتے. میں نے کہا یہ تیری بھول ہے. سن تاریخ اٹھا کے دیکھ. 1857 فضل حق نے جان پیش کی. اہل سنت تھا. اہل سنت تھا. کفایت اللہ شاہ کافی نے جان پیش کی. اہل سنت تھا. علم الدین نے جان پیش کی. اہل سنت تھے. ممتاز قادری نے جان پیش کی. اہل سنت تھے. عامر چیمے نے جان پیش کی. اہل سنت تھے. اور سن لے تو بہت ہے سنیوں کا. سن لے جشن عید میلاد النبی آتی ہے. ہم چھٹیاں بھی لگاتے ہیں. میلاد بھی مناتے ہیں. دیگیں بھی پکاتے ہیں. جلوس بھی نکالتے ہیں. اور جناب والا بینر بھی لگاتے ہیں. لیکن جب اسلام کی عزت کی بات آئے ہم سر بھی نکالتے ہیں. گانے سمجھ آئیے؟ بولو تو صحیح یار. اسی سارے بھی کٹائی دینے. اسی شہد بھی کھائی دینے. اسی جناب والا گوڑیاں بھی کھائی دیا. اور غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ. مجھے پتا کرتا ہے غازی ممتاز قادری جو مان سے تعلق رکھتے تھے. میں نے کہا میرے منہ پہ ہاتھ ہے. غازی ممتاز قادری اگر تمہارے مسئلے سے تعلق رکھتے ہو میں دیوبندی ہو جاؤں گا. میرا چیلنج ہے. اور ایک بات یہاں پہ کر دوں غازی صاحب کی. ہمارے دوست ہیں علامہ سمر عباس قادری صاحب. ماشاءاللہ بڑا پرہیزگار کام کرتے ہیں. وہ مدینہ شریف گئے کہ ملک دل وزیر صاحب کہ تسی اس گل سے بھی اٹھ کے تاں نہ بچو تے بلکہ آسمان سے بھی اڑ جاؤ تو سان کوئی نہیں. کیونکہ تہاڈے لوگی تہاڈے بندے نوں آ کے کہتے ہیں اعلان کرو کہ تسی سب تہاڈا ہی مسئلہ یعنی الحمدللہ اللہ نے سانوں سنی مسئلہ عطا فرمایا. علامہ سمر عباس قادری صاحب دسدے کہ میں نا مدینہ شریف گیا. ملک دل وزیر صاحب یہ کون نے؟ غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ دے بڑے بھائی. غازی صاحب نوں دے بڑے بھائی نوں سمر بھائی کہن لگے کہ کوئی ایسی گل سناؤ کہ جڑی مینوں نہ پتا ہوئے سامنے پتا غازی صاحب نے پتا لگے. تے دل وزیر صاحب دا کی کہن لگے کہندے کہ نا رات میں غازی صاحب دا معاملہ کر رہا سی تے ڈیزل سمیل الحق پٹرول مٹی دا تیل جتنے بھی نال انہاں دے گھر آ گئے. نہیں سمجھے تسی میں انہاں نوں اشارہ کرنا چاہ رہا سمجھ گئے نے. میرے سارے گھر آ گئے تے ملک بشیر غازی صاحب دے والد صاحب کہنے لگے جی السلام علیکم. اور کہنے وعلیکم السلام کیویں آئے ہو. تھوڑی جہی گلاں کرنیاں تہاڈے نال. ہاں بھی کی گل کرنی مولوی ڈیزلا. کہنے لگا جی کہ تہاڈے پتر نوں چند دنوں تک پھانسی ہو جانی ہے یا پھانسی دا آرڈر ہو گیا تے تسی میڈیا تے آ کے کہو کہ ساڈا مسلک وہ یہ جڑا مولوی ڈیزل دا مسلک ہے تے اسی غازی صاحب نوں پھانسی تو بھی بچا سکتے ہیں. جے ملک دا ویزا وہ بھی لے کے دے سکتے ہیں. اینی گل ہوئی نا تے جدوں سائیاں دے ہاتھ ہون نا مگر غازی صاحب دے والد صاحب اٹھ کے پتہ جی کہ دیو تو مولوی اٹھ چل بھگ جا. وہ کہنے لگا جی کی ہوا. فرمایا مولوی سن لے او جے گھر غازی پیدا نہ ہون تے بازاراں چوں خریدار نہیں چاہیے. میرا جملہ جنوں نظر کرنی سے کر گیا. اور جے گھر غازی پیدا نہ ہون تے بازاراں چوں خریدار نہیں چاہیے. الحمدللہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں تمہارے بندوں کو آ کے کہ جناب ساڈے ہو جاؤ. اور غازی صاحب کے والد صاحب نے فون آیا علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے. بڑے راضی. بابا جی کہنے لگے جی بڑے راضی کی گل خیر ہے. فرمایا آج 15 دن ہو گئے غازی نوں جیلے گئے نوں تے 16 واری جان دیا کھانا مدینے والے دا دیدار ہو گیا. ہاں جی اسی ہم بھی ممتاز قادری کا نام لیتے ہیں. ہاں جی یہ ہے ہمیں تو بیک ہمارا ممتاز قادری دے کے گئے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ اسی شہر بھی کٹائی دے رہے ہیں تے میدان بھی بنائی دے رہے ہیں. اچھا یہ کیوں کرتے ہیں سب؟ ریزن یہی ہے کہ ہم اپنے آقا کی آمد کی خوشی کرتے ہیں. کیا یہ خوشی کہیں سے ثابت بھی ہے؟ یہ جو آپ کرتے ہیں اس کو کوئی سوال بھی ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا سب کی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے موسیٰ پہلی بات پہلی آیت کا جو ہے بنی اسرائیل کو اپنے رب کی نعمتیں یاد دلاؤ. رب کے احسانات یاد دلاؤ. انعامات یاد دلاؤ. اب انعامات کیا ہیں؟
جب انہوں نے تعریف کی تھی بلاغت دی یا انہوں نے اور یہاں اس کے بعد جب حمد کی تعریف کی جو شکر کی بیان شریف یہ صرف علماء کے لیے انہوں نے یہاں میں ترجمہ کا انعام اچھا توجہ کیا فقط ایام کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ رب کی نعمتوں والے ایام یاد دلاؤ کہ وہ ایام جب رب نے نعمتیں دی اس مسئلے میں فرماتے ہیں نعمتوں سے مراد ہے کہ وہ دن جب رب نے ان پر انعامات کیے. دوسری بات فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اب تیسری آیت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تحقیق ارشد رب نے اینا مومنہ پہ احسان کیتا کدو احسان کیتا اذ بعث فیہم رسولا جدو انہاں دے وچ اپنا شانہ والا نبی بھیجیا. اب ان پیچھے آئے تھوڑا جا پہلی آیت وَذَكِّرْهُمْ کا مطلب انعام یاد دلاؤ. دوسری جدو رب کی نعمتاں ملن تے نعمت آپ چرچا کرو. تے مننا انعام کیتا ہن نعمت اور مننا انہاں دا معنی ایک ہے. توجہ پہلے فرمایا یاد دلاؤ دوسرا فرمایا خوب چرچا کرو. پیچھے فرمایا اللہ نے انعام کیتا وا احسان کیتا وا کہ تہاڈے وچ اپنا نبی بھیجیا. ہن مطلب کی ہو رہا کہ اللہ نے ساڈے وچ اپنا نبی بھیج کے ساڈے تے احسان کر دتا. ہن نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی دے وچ کہ اللہ دے احسان دا چرچا کرنا ساڈا کام ہے. نہیں سمجھے اللہ نے کہا میں کیتا احسان تے اگر فرمایا خوب چرچا کرو احسان نعمت تمہیں نعمت کا کرو چرچا. اسی میلاد منانے ہیں تو اما بنعمت ربک فحدث آیت کہہ رہی ہے کہ انعام کا چرچا کرو. اسی میلاد منا کے جھنڈیاں لا کے جھنڈا لگا کے محفل لگا کے دسنا چاہتے ہیں اللہ نے جو انعام کیا اس انعام کی خوشی منا رہے ہیں اس انعام کا چرچا کر رہے ہیں. اور پھر کیا فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ کہ جدو اللہ نے ملے فضل اور او دی ہوئے رحمت تواڈے اوتے تے بھی کرنا ہے فرمایا خوشی کرو. فَلْيَفْرَحُوا خوشی کرو. پھر رحمت کی ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا میں اپنا محبوب تواڈے وچ رحمت بنا کے بھیجیا اور اے رحمت کی ہے سارے نبی آئے کسے نوں نے یا کیا رحمت حضرت آدم آئے حضرت شیش آئے حضرت نوح آئے حضرت موسیٰ آئے حضرت ابراہیم آئے حضرت اسماعیل آئے حضرت جناب یعقوب آئے حضرت یوسف آئے حضرت سلیمان آئے حضرت داؤد آئے حضرت الیاس آئے حضرت عیسیٰ آئے حضرت ہود آئے حضرت لوط آئے کسے نے فرمایا رحمت جدو باری آئی آخری نبی دی اللہ نے فرمایا میں رحمت بنا کے بھیجا ہے. میرے بھائیوں توجہ کرنا رب تعالیٰ نے جو سارے نبی بھیجے کسے نے مخصوص علاقے واسطے کسے نے مخصوص ایریے واسطے لیکن جو نبی دی گل آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک علاقے واسطے نہیں کہ دوسرے علاقے واسطے نہیں کہ تیسرے علاقے واسطے نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا میں سارے جہان والی رحمت بنا کے بھیجا. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ماتفا کے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر ذرا میرے مان لو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو عیسیٰ بھی موسیٰ بھی ہارون بھی پر میرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. پر
دوسرا تیسرا مشن اطلاع کے لیے تیسرے بھی لیکن جب نبی باقی والی گئی کی فرمایا بولو توجہ میں ختم نبوت گل کرنے لگا فرمایا سارے جہانداری بالکل توجہ بھائی کار ادھر میرا تھوڑے واسطے باقی سارے نہیں کیونکہ جب میں بندے تھوڑے بہت ویسے بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں سارے دوست توجہ بیٹھ جاؤ ایم ایل اے اور ایم پی اے حلقہ 105 حلقہ 106 حلقہ 107 ہوں آ حلقہ 107 کا ایم پی اے یہ اختیار 8 سے نہیں چل سکتا وہ ایک طرح کے لیے اچھا دوسرا ایم ایل اے وہ حلقہ 10 کا وہ اتنے ہی ہے وہ 12 میں نہیں جا سکتا اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ وزیر اعلیٰ اپنے علاقے کا توجہ دوسرا وزیر اعلیٰ اپنے علاقے کا تیسرا اپنے علاقے کا وہ اختیار ادھر نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا جیڑا ہے وزیر اعظم وہ اختیار کتنے ہوتا سارے ملک کے توجہ حضرت آدم کو لے کے حضرت عیسیٰ تک نوح ہون ابراہیم ہون اسماعیل ہون یعقوب ہون ایوب ہون موسیٰ ہون عیسیٰ ہون جتنے بھی نبی ہون کوئی کسی علاقے لی کوئی کسی علاقے لی کوئی کسی علاقے لی لیکن جو مصطفیٰ علیہ آئے سارے جہاندہ لی اگر وزیر اعظم وہ دے مقابلے کوئی آ کے کہے کہ جناب میں بھی وزیر اعظم ہوں وہ دے پر پرچے ہوتے نے انہوں غدار تصور کیا جاتا ہے وزیر اعظم کے بعد کوئی دوسرا وزیر اعظم نہیں آ سکتا اور سارے نبی مخصوص علاقے لیا ہے میرا نبی سارے جہان کا بادشاہ بن گیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین من صبا نبیًا من صبا نبیًا من صبا نبیًا من صبا اصحابی من صبا صحابہ نہ کرنی من صبا اصحابی فاجلدوہ اور من صبا نبیًا فاقتلوہ جرا کسی نبی دے بارے پہنچ گئے تے جرا کسی صحابی دے بارے پہنچ گئے انہوں لمحہ پا گئے حضور کے ہاتھ سے وہ ان کے قدموں سے توجہ بات چاہیے تو آپ نے اب یہ بھی نعرہ لگانا ہے من صبا صحابی فاجلدوہ ٹھیک ہو گیا جی سمجھ آئی فاجلدوہ پڑھ لاؤ نا من صبا نبیًا من صبا نبیًا کھڑے کر کے رہنا تو کسی کے ہم نہ پھیرو سارے نہ کرتے تھے من صبا نبیًا 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 من صبا صحابی من صبا صحابی فاجلدوہ من صبا صحابی من صبا صحابی من صبا صحابی یہ نعرہ ہر گلی لگے گا ہر کوچے لگے گا اگر نگر لگے گا اور گستاخوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہون کسی نے چبڑ نہیں مارنی انشاءاللہ مصطفیٰ کے غلام جاگ چکے جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے ٹھیک ہے جی میں بات کر رہا تھا ختم نبوت پہ توجہ میری طرف توجہ کریں میں نے پہلے بات چلائی تھی فضل اور رحمت سے پھر میں نے بات کی ختم نبوت کی رحمت سے مراد ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی ہمارا مسلم نہیں ہے انہوں نے بھی اس آیت سے استدلال کیا کہ سرکار کے نام ہے رحمت نبی پاک کی اچھا توجہ پھر فضل کی ہے فضل تو مراد کی ہے توجہ اللہ کا امر شاہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دینے والا سنا رہے تھے پیچھے چلے جاؤ بچے
دینے والا، ڈر سنانے والا. اور آگے کیا فرمایا؟ داعی اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے. اور آگے کیا فرمایا؟ پہلے نبی پاک کی صفتیں بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو یہ بنا کے بھیجا، یہ بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، سب کچھ صفتیں بیان فرمائی، اوصاف بیان فرمائی. پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اب اپنے غلاموں کو مومنین کو خوشخبری دے دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل عظیم ہے. بات سمجھے؟ پہلے کہا نبی میں نے تجھے بھیجا ہے، پھر فرمایا اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل عظیم ہے. کیا؟ کہ نبی کو بھیجنا. ان پر آؤ پھر سے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت اور فضل کو بیان کیے، اس لیے کہ رحمت ایسا ہے کہ کیا فضل عظیم نبی پاک. انہوں نے فرمایا ہم ترجمہ کرا قل بفضل اللہ، اے محبوب ارشاد فرماؤ بفضل اللہ وبرحمتہ، جدوں آوے مدینے دا تاجدار فلیفرحوا، انہاں کو خوشی کرن. تو الحمدللہ اگر ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم یہ محفل منعقد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ نبی پاک کی آمد کی خوشی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات ہوتی تھی جناب، تھوڑی سی توجہ. انہوں نے کہا کہ یہ جلوس جھنڈیاں وغیرہ آپ نکالتے ہیں، یہ نہ تو کسی صحابی سے ثابت ہے نہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. تو بات یہ ہوئی، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک کی عمر ہے 63 برس، آپ یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک کی عمر 63 برس ہے، اور یہ بھی کہتے ہو کہ وہ حاضر و ناظر ہے، تو زندہ ہے اللہ، یہ بھی کرتے ہو. یا اپنا قول بدلو یا اپنا کیا بدلو. میں نے کہا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی ہوتی. ایک بندہ شہید ہو گیا، میں کہا جی ماشاءاللہ بندہ فوت ہو گیا. نہ مولانا فوت نہ کہیں. میں کہا جی کیوں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جیڑا اللہ دی بارگاہ اپنی شہادت پیش کرے، اللہ کے نہ انہوں مردہ نہ آکھو او زندہ ہے. میں کیا مولوی، ایدی تے عمر 20 سال 25 سال، اے ہن دنیا کو چلا گیا، اے زندہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگا اللہ کہتا ہے یہ زندہ ہے. میں نے کہا پھر عمر 20 سال کیوں ہے؟ اس نے کہا 20 سال عمر اس لیے ہے کہ یہ ساری دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اللہ نے شہیدوں کو مقام عطا فرمایا ہے. اور میں کہا مولوی وہ جو شہید کی عمر 20-25 سال ہوئے وہ ادھر باوجود بھی زندہ ہو سکتا ہے. اور جیسے نبی نے صدقے ساری کائنات بنی ہے، وہ 63 برس بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے. سمجھ آئیے جی؟ اب بات یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جی صحابہ نے نہیں منایا. میں یہ ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ صحابہ نے کیوں نہیں منایا. صحابہ نے منایا ہے. یہ میرے پاس روایت ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. توجہ، سب سے پہلے ترمذی شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکانہ. توجہ، اور یہ باتیں بہت توجہ سننے والی ہیں. سامع شیئا مقام النبی علی المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيره فرقة. توجہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں گیا، سرکار منبر پہ جلوہ گر ہے. توجہ، سرکار منبر پہ آگے بیٹھے ہیں صحابہ. نبی پاک نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اس مخلوق میں سے
نبی کی سنت مولوی ادا کرتا ہے، صحابہ کی سنت عوام اہل سنت ادا کرتی ہے۔ سمجھ آئی بات میں نہیں؟ آگے چلیں اگلی حدیث۔ صحابہ نے منایا نہیں اس پر۔ یہ روایت ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری روایت ہے حضرت سیدنا ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو دردہ کی۔ سب سے پہلے میں نبی پاک کا فرمان پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ عرض کرتا ہوں۔ تو یہ باتیں بریکی والی نہیں ہیں، آپ کو سمجھنے والی ہیں، کہ آپ کا حق بنتا ہے ان کو عربی بات سے سارے بندے میں یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ ہر سال توجہ فرمائیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا سأخبرکم بأول امر دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا التي ذات حین ودعتی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے خبر نہ دوں کس بات کی؟ فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ پھر کیا فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، اور فرمایا جب میری والدہ نے مجھے جنا تو کیا ہوا؟ فرمایا میری والدہ سے ایسا نور نکلا کہ جس سے انہوں نے دیکھا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، اس نور کی برکت سے میری والدہ نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اسی سے بیان کری جائے ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک کی پیدائش اس طرح ہوا اور اصل نبی پاک نے مطابق کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ باتیں ہیں دوسری دلیل۔ اب تیسری دلیل، یہ دلیل تیسری سنیں۔ حضرت یہاں ایک بات کر دوں تو جب بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ سارا چیز یہ کھانے پینے کا، تو میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر دیتا ہوں۔ جلال الدین سیوطی کون ہے؟ جن کو 70 مرتبہ نبی پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوا۔ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ان النبی ابقى عن نفسه بعد النبوة ان جدہ عبد المطلب ابقى عنه في سابع ولادته والحقيقة لا تعادى مرة ثانية فيحمل على ذلك على ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لتشكر على إيجاد الله تعالى إياه رحمة للعالمين وتشريفا لأمته ويستحب لنا أيضا إظهارا الشكر بمولده باجتماع الإخوان وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات۔ تو جو ساری بات میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اچھا بات سنیں یہاں پہ، یہ ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا، کہ نبی پاک نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا۔ نبی پاک نے اپنا عقیدہ اپنا عقیقہ کب کیا؟ نبوت کے اعلان کے، نبوت کے اعلان کے۔ امام جلال الدین سیوطی الحاوی بالفتاوی میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کا عقیقہ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے کر دیا تھا، اور عقیقہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے، دوسری بار لوٹ کے نہیں آتا۔ تو یہ نبی پاک نے جو عقیقہ کیا ہے نا، جو عقا کے لفظ آئے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کیا ہے کہ نبی پاک نے اپنی نبوت کے شکر کے لیے اور اپنی تشریف آوری کی وجہ سے کیا ہے، اپنی تشریف آوری کی وجہ سے کیا ہے۔ اور فرمایا اسی لیے ہمیں بھی چاہیے، ایضا نے فرمایا کہ ہم بھی لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں، اور آگے کیا فرمایا؟ دوستوں کو اکٹھا بھی کریں۔ ہوں امام جلال الدین سیوطی کا نام تو پہلے دے، تو یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، جلال الدین سیوطی بھی میلاد مناتے رہے ہیں، جلال الدین سیوطی بھی میلاد مناتے رہے ہیں۔ اب تیسری بات وہ سماعت فرمائیں۔ اچھا جی، حضرت ابی دردہ ان ابی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری وکان یعلم بقاع ولادته علیہ السلام۔ حضرت ابو دردہ پر روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری کے گھر گئے، وہ کی کر رہے سی جاندے ہیں۔ یہ روایت کہہ دی جی التنویر فی مورد البشیر والنذیر، اس کتاب کی روایت ہے۔ نبی پاک اپنے غلام عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے
گئے کدھر گئے بولا کدھر گئے گھر توجہ کریں آپ بڑی جاس والی بات ہے کدھر گئے گھر اور آگے جاتے ہوئے وہ کیا کر رہے تھے فرمایا وہ یعلمونک ولادتہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی باتیں کر رہے تھے پھر کیا فرمایا اور اپنے بچوں کو رشتہ داروں کو بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے ہذا یوم جب نبی پاک نے اتنا سنیا نا کی فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ وملائکتہ کلہم یستغفرون لک من فعل فعلک نجاتک نبی پاک نے بارے میں فرمایا جب میرا غلام دیکھا کہ میلاد منا رہا میری ولادت دیا گلا کر رہا کی فرمایا اللہ پاک نے تیرے واسطے رحمت کے دروازے کھول چھڑے تھے وہ کی کر رہی بولا امر انسانی بات کو بولا نبی دا میلاد منا رہی سی گھر بیٹھ کے کی کر سی گلا کر رہی سی نبی پاک جس طرح پیدا ہوئے اس طرح پیدا ہوئے تشریح کر رہے ہیں میلاد منائی دا محفل یہی تصویر نبی پاک کی پیدائش شان انہوں نے کی فرمایا سنو فرمایا کہ اللہ پاک نے تیرے واسطے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں وملائکتہ یستغفرون لک فرمایا اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں آگے کیا فرمایا من فعل فعلک فرمایا جرا تیرے ورگا کام کرے وہ کیا کر رہے تھے میلاد بنا رہے تھے فرمایا جو تیرے جیسا کام کرے نجات فرمایا وہ بھی نجات پا جائے گا تو ہم بھی میلاد بنا رہے ہیں ٹائم بہت مختصر ہے آخری حدیث پھر انشاءاللہ آپ بات کرتا ہوں ساری اچھا جی آگے کیا فرمایا انہوں نے ایک اور حدیث وہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے نہیں بنایا میں دلائل دے رہا ہوں صحابہ کی اچھا جی یہ بھی اسی کتاب کی بات ہے عن ابن عباس انہ کان یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائع ولادتہ بقوم یستبشرون ویحمدون ویصلون علیہ اذ جاء النبی قال حلت الشوادی حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے فرمایا وہ کی کر رہے سی فرمایا وہ نا اپنے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کر رہے سی حضور کیا کی کر رہے سی کی کر رہے سی کون سی باتیں کر رہے تھے میلاد کی ولایا ولادتہ وقایا ولادتہ حضور کی ولادت کی باتیں کر رہے تھے تو آگے کیا فرمایا تو جو لوگ سن رہے تھے نا انہوں نے سن کے خوش ہو رہے تھے اور کیا کر رہے تھے اور اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے حمد کر رہے تھے وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ نبی پاک پہ درود و سلام کر رہے تھے نبی پاک نے دیکھا نا اپنے غلام فرمایا تمہارے واسطے میری شفاعت حلال ہو گئی ہنسی کی کری ہے سارے پہلے تلاوت ہوندی اللہ کی مدد ہوندی نعت ہوندی سن کے خوش ہوتے تو ان کے لیے بھی شفاعت حلال ہے تو یہاں پہ بات چل گئی کہ اگر جو نبی کی نعت پڑھے حمد کرے رب کی تو نبی پاک نے میرے لیے اس کی شفاعت اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے تو ہم بھی حمد بھی کرتے ہیں نعت بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ پاک مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمائے گا عالم کی عیسیٰ مسیح نفسی بریشن سال نبی وتے بورسی امتی احمد نبی صاحب کمال صلی اللہ علیہ وسلم اور پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے جب سمجھ میں کل قیامت دن ہوئے گا نا نفسا نفسی کا عالم ہوئے گا ہر بندہ اپنی اپنی کرتا ہوئے گا لیکن مصطفیٰ اس دن سجدہ کر کے سارے واسطے اللہ کو دعا کر رہے ہوں گے یار بہت افسوس کی گل ہے بہت ہی افسوس کی گل ہے اسی جمعے والے دن سلام بھی پڑھ کے نہیں گئے نبی پاک نے شفاعت کرنی تھی میں بھی نہیں پڑھی جاتی اور اگلی گل اور میلاد منانا جھنڈیاں کرنا سب کچھ کرنا مستحب کرنے مباح کرنے نماز فرض نماز آج بڑے معاملات ہو رہے ہیں ہر بندہ بندہ کر رہے ہیں لیکن کوئی پڑھتا کچھ بھی نہیں پڑھتا مہینہ وہ کی پینٹ سے نوکریاں کے پیسے ایک بندے نے کیا کہ میں پینٹ چاہ کے پا رہا ہوں کچھ نہیں پڑھتا اور باقی بھی پیسے آ رہے ہیں کچھ نہیں میری وجہ کی ہے نماز آج اسی نماز چھڑ چڑی اسی قرآن چھڑ چڑیا قرآن نے فرمایا قرآن نے وچ کی ہے رحمت بھی شفا اور رحمت للمومنین شفا بھی رحمت بھی اسی نماز بھی چھڑ بیٹھے نے قرآن بھی چھڑ بیٹھے اے سارے جتنے منڈے بیٹھے نے انگلش فر بولتے ہیں کیا یہ سب قرآن سے پڑھنا آندا
پیچھے جا رہے ہیں. دوسرے لوگ اسی وجہ سے آگے ہیں, وہ ہمیں باتیں کرتے ہیں, مناظروں میں ہمارے علماء پھنس جاتے ہیں اس وجہ سے. وہ کہتے ہیں آپ کے سنی تو میلاد مناتے ہیں سال بعد عشق رسول چلتے ہیں ہوتا اڑ کے پانچ مسیطہ کدھر جاتی ہیں, مسیطہ خالی ہوتی ہیں. اسی جو دویا نو کہتے ہیں بھی تانوں سال بعد محرم چیتے ہوتے تے ساڈے تے نہیں تک سام سال بعد ربیع الاول چیتے ہوندی. اڑ کے مسیطہ کون جاتا, قرآن کون پڑھتا ہے. اور ایک بات میں یاد ایک بات کر دوں, نماز میں بھی برکت ہے, قرآن میں بھی برکت ہے. وہ کیسے سور نہیں 7 7 8 8 12 بچے دیتی ہیں, پر کئی سور میں کیا لاتے کبھی میں شاید اس نے دیکھا ہوگی کہ بکری ایک بچہ دیتی ہے, بڑی لاتے 2 بار کبھی بھی دیتے نہیں. اور سور نے دیتی 10 10 بچے, وہ سور نے کسی نے دیکھا ہی کوئی نہیں, پھر باہر نکلو ہوں بکریاں بچیاں ہونی ہیں. کیوں جی وجہ کی ہے, بکری کیوں ہر سال ذبح بھی ہوتی ہے, ہر سال کتنے بکری بکرے خریدے, لیکن کبھی بھی کہا بکرے چھوڑے نہیں, زیادہ ہوتے نہیں. ان میں رحمت ہے, ان میں برکت ہے, برکت نہیں ہے. نماز میں برکت ہے, قرآن میں برکت ہے, یہ پڑھیں برکت بھی ہوگی رحمت بھی ہوگی. حضرت آج ہمیں یہاں پہ یہ جناب کچھ کا قرآن پڑھنا تھا, سیدھا کچھ بھی نہیں آتا نا, نماز کے مسائل آتے. میں سیدھی بات کرتا ہوں, علامہ صاحب تسی کہ سی کی بندہ کہتا سی, انہوں نے پوچھا غسل فرض کی, انہوں نے کہا قول کے ساتھ پڑھنا. یہ ہنسنے والی بھی رونے والی باتیں ہیں کاکے, کہ 60 سال ایک بندے کی عمر ہو رہی ہے, سنیوں میں کچھ بھی نہیں رہ گیا. جو قرآن پڑھتے ہیں اتنا اعلیٰ قرآن پڑھتے ہیں, لیکن خالی ہیں. آج ہم یہاں پہ رہ گئے ہیں, تو اپنے آپ کو بدلیں. نیت کریں کہ کون روزانہ کم سے کم 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا کرے گا. تو یار نیت کر لو تو پڑھا کرو یار, تہاڈا ہی فائدہ. انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ روزانہ 1 رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ بڑا سوال ملے گا. فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پڑھے گا, فرمایا قرآن شفیعاً لصاحبہ یوم القیامہ, قیامت والے دن اس کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. فرمایا جڑا بندہ, فرمایا اپنے گھراں نوں قرآن کی تلاوت نال مزین کرو. کیوں؟ اما عائشہ رضی کی روایت ہے. فرمایا کیوں جی؟ فرمایا کہ کیونکہ جس گھر چ قرآن پڑھیا جاتا ہے آسمان والے واسطے انجنے جو زمین والے واسطے تارے. اور پھر آگے کیا فرمایا, فرمایا کہ جو قرآن جو ہے قرآن پاک, فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا جو بندہ ہی ہو جو قرآن خود بھی سیکھے تو میں اسے سکھاتا بھی گیا. قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اس بندے کے پاس قرآن پڑھنا بھیجے جو صحیح بخاری کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو, بھیجے سے آنے کو نہیں, صحیح بندے کو. ٹھیک ہے, یہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آسانی ہے, موبائل جو ہے مدی پہلے آپ ڈاؤن لوڈ کرو, ہر شے میں پہنچو پڑھی جاؤ. تو انشاءاللہ پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. ترجمہ کنزول الفان لے لیں, کنزول ایمان تھوڑا جا ہوتا ہو, وہ لیں. دوسری بات, نمازیں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے, باجماعت پڑھیں گے, انشاءاللہ. اور آخر پہ چند باتیں کرنی ہیں, ٹائم ہو گیا کہ بہت مختصر ٹائم سے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں بہت لوگوں کے آ کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن ٹائم بہت حضور علیہ السلام کی شان اللہ نے قرآن میں فرمائی, الحمدللہ والناس کا قرآن تیری بسنات ہے. سردار جو ہوئے 2 جگداد, سردار جو ہوئے 2 جگداد, تیری نوکر کل کائنات ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا فرمایا, تیرے قیام تے سورج مڑ پہ مر, تیرے قیام تے ہوندی رات ہے, تیری حاکم سے تسنا آنکھیں کی میری اوقات ہے. الحمدللہ والناس کا قرآن تیری بسنات ہے. قرآن کی چیزیں زیادہ نکاتی ہیں ناکا کہ نبی دے گستاخاں دی ٹھکائی, نبی دے گستاخاں دی ٹھکائی. ٹھیک ہو گیا جی. تے جہاں نبی دے صحابہ دا اہل بیت دا ذکر, پرانی کوئی جڑے پچھلے نے کوئی نہیں کرنا, یعنی کہ سب واسطے ایک بھی قرآن چاہتا نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے سرکار کے گستاخاں واسطے نرم گوشہ رکھیا ہوئے. یار بھی منانا مستحب, وبا بنا دو, کوئی ٹھیک ہے نہیں, نماز ہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گناہ نہیں, ابھی ٹھیک ہے کام مستحب کا کوئی مسئلہ نہیں, وبا کرو کوئی نہیں. نماز ہے فرض, وہ تو بغیر گزارا نہیں. تے نبی پاک کی عزت پیرا دینا ہے فرض عین ہے.
نماز بھی ہوئے پابندی پر نبی دی عزت کی گالا اور ٹھنڈک مانگنا سوڑا ہونے کی اسلام امن کا درس دیتا ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں. انہوں سے مجھے طرف سامنے انعام تو نہ فرماتے ہیں فرمایا وقتبہ میں امام ربانی نے فرمایا اگر کوئی بندہ 1000 بار کبھی پاک دی بار کا درود پاک دا لانا پیش کرتا ہے روزانہ پر نبی دی گستاخی ہوئے ٹھنڈ دے گا سن لے اور گستاخ ہے فرمایا سارا درود دے منہ تے مارے جاتا ہے. ہاں جی کوئی ضرورت نہیں تیرے اس جناب درود دی کہ نبی دی گستاخی نہیں تو سن سکیا ٹھیک ہے جی اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے سارا درود. تو میں جو بات کرنے لگا ہوں کچھ لوگ میلاد النبی بنا رہے ہیں میلاد النبی بنائے ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہمارے بھی یاد رکھیں جب سرکار کے گستاخوں کی بات آئی تھی تم لوگ نہ تو تم لوگوں نے ان کو جواب دیا الٹا علماء پر تم نے فیضل کی علماء کو جناب تم نے اندر کیا اور پھر ہم نے جب کہا کہ سفیر کو باہر نکالے اس نے کہا جناب مشیت تباہ ہو جائے گی. میں کہا اسی بابا جی کی قبر سے چل جنا علامہ اقبال صاحب اسی دسو کہ سرکار نے گستاخان دی جناب جواب نہ دینا یہ جناب مشیت تباہ ہوتی ہے کی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودو میں جو پہناتی ہے فقیر کو تاج سر ڈالا اللہ کو پامردی محمد پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اولوں کو لے کے ہوں تک ملک دی حالت دیکھ دو تھلے ہی کیا ہے اٹھتے نہیں ہے مہنگائی ہوئی. تو میں بتانا چاہوں گا تم نبی کے گستاخوں کی حمایت کر کے چاہتے ہو ملک کو اوپر لے جاؤ گے تو ہم بھی محمد عربی کے نوکر ہیں ہم بھی بتا دیتے ہیں اگر ملک اوپر لے کر گئے تو ہمیں بتانا ہم دیکھیں گے کیسے لے کے جاتے ہو جو نبی کی عزت نہیں اسی کی کرتے ہوتا تاڑی کا عزت اسی سارے بھی جان کے آ جاؤ کہ نبی پاک کے صحابہ دی اس دور تو نہیں پہنچ سکتے کہ صحابہ جو جنگل لڑن گئے جتنے صحابہ کے گھوڑے نے پیشاب کیتا اسی اس میٹنگ میں نہیں پہنچ سکتے. جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو 3 سے 4 ہستیاں یاد آتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1200 صحابہ شہید ہویا چنڈے یمامہ دے وچ کیوں لڑی گئی ختم نبوت کی وجہ تو ختم نبوت کیا ہے یہ مرزئی جو ختم نبوت کے منکر ہیں آج ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نرم کوشا یہاں پہ ایک شریف مسئلہ جو سے سماعت فرمائی مرزئیوں کے بارے میں ذرا سا بھی 1 کروڑ میں حصے کا اتنا سا بھی نرم کوشا کفر ہے. علماء بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں کوئی نرم کوشا نہیں ہے اور تم حمایتیں کرتے ہو تو صدیق اکبر یاد آتے ہیں ہمیں جناب والا پیر میرلی شاہ صاحب یاد آتے ہیں ہمیں بابا خادم صاحب نبی صاحب یاد آتے ہیں. تو یہاں میں بات کر دوں گا کہ کوئی بھی جتنا مرضی عبادت گزار بن جائے لیکن نبی پاک کی عزت پہ پیرا نہیں دے سکتا تو وہ کچھ کام نہیں ہے. وہ جی نہیں جی نبی پاک نے اپنے گستاخوں کو معاف کر دیتا سی نبی پاک کی سنت ہے تسی بھی معاف کر دیا میں کہ میں تیرے تھپڑ چھڈا تیرا کھڑا ہو جائے بیٹا نہیں نبی کی سنت معاف کر دے یا تیرے پیو کو چھڈا میں تو کہ نہیں جی ابا جی تیرے غصہ آئے گا کہ نہیں بالکل آئے گا اور میں کہ کمینے اور اپنے پیو کی عزت بیٹی پیاری ہے اور نبی کی عزت واسطے تو کہنا کہ جناب نہیں امن کا درس دینا ہے اسلام اور جب جوتا بجا اس سے پچھلے کو جوتا بجا جوتی تھے بچی ہوتے انہوں نے پھاڑ لیا مارے بندے اور جی وہ بھی سانو کہنے سے نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے معاف کر دیا تھا انہیں اس نے کیوں نہیں کیا جی معاف کر دیا تھا پھر سارے کیوں کسی کو چل جا گئے پھر معاف کیوں نہیں کیتا انہوں جوتی مارن والے نبی پاک نے پتھر کھا کے بھی لوگ کر معاف کیتا اور جب سلیکٹڈ کہا گیا بڑا دماغ لگا نا سارے اس وقت تمہاری یہ غیرت کہاں تھی اس وقت یہ حدیث کہاں تھی یہ روایت کہاں تھی کہ نبی پاک نے پتھر کھا کے معاف کر دیا اس وقت تو بات دماغ لگا. تو میری بات سن لیں سب میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی عزت کے معاملے پر تحریک لبیک کی افسدہ کسی سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی انشاءاللہ کسی سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. اور دوسری بات میں یہاں پہ عرض کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ہو یا عزت نبی کا معاملہ ہو قرآن حدیث سے ایک آیت بھی نہیں ہے ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ نرم گوشہ اس کے بارے میں. مولا علی سارے صحابہ بیٹھے تھے کہ مولا علی آئے نہیں علی گڑھی کرنے والے سننی کہنے لگے جی کہ صحابہ کہنے
یہ کہ اینج کر کے شیر ماریا اور یہ بھونکتا تھا میرے نبی کو علی مشکل شاہ کا کانٹا لا لیا ہے. ہاں جی علی نے کانٹے لائے نے اسی اٹھ کے سامنے گلا کر دیا. اور دوسری بات میں یہاں پہ کر دوں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ ہر چیز پہ سودا بازی ہو سکتی ہے, محمد عربی کی عزت پہ سودا بازی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی آپ صاحب. ہاں جی محمد عربی کی عزت پہ سودا بازی نہیں ہو سکتی. اور پھر جی یہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے. ہاں جی یہ ہمیں کہتے ہیں سیاسی نعرہ ہے. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول میں حاضر ہوں حضور. وہ بندہ سیاسی پہ حاضر ہوتا کہ مصطفیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایسے تقریر لے کریں ایسے تقریر نہیں ہوگی. امام حسین بتا کے ایسے تقریر کرنی ہے ایسے یہ باتیں نہیں ہیں. اور آخری میں بات کرتا ہوں آج بھی انہوں نے چول ماری ہے. جلوس جا رہا تھا ہمارا دادا صاحب کی طرف, انہوں نے آ کے کنٹینر لگا دیے. دوسرے کو رشتہ داری دیتی ہے انہوں نے کہ انہوں نے باری کنٹینر لگا سروس بھی بند ہوتی ہے. سب تو بڑے ہمیں نقصان دسی ہیں اسی نام سروس بند ہوتی تھی ربی لبے جلوس کٹی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم بھی بات کہتے ہیں کہ ایک بات یہ کان کو کھول کر سن لیں کہ اب دھرنے کا اعلان ہو چکا ہے. اب تب ہی کا معاملہ حل ہوگا جب فرانس کا قانون کو اس پاکستان سے باہر جائے گا. جی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے روڈ بند کر دیا یہ بند کر دیا وہ بند کر دیا. تو میری بات کی توجہ سے سنیں. امام مالک کو کسی نے فتوا دیا حضور جب نبی دی گستاخی ہو جائے تو نبی نے کوئی بدلا نہ جا سکو تو پھر کی کرنا چاہیے؟ ہمارا ساری امت مار کے اور اس طرح کا حق ہی کوئی نہیں. تو میں سوچنا پریشان ہوں, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. بچوں کا کچھ بھی ہر چیز کا میں اپنا ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے میزبان کوئی پریشان نہ ہوگا. الحمدللہ میری یہی تقریریں ہیں, جمعے کی تقریریں بھی یہی ہیں, یہ بھی تقریریں ہیں انشاءاللہ. اور اب ہوں گی یہی تقریریں. اور توجہ سارے مولوی بیان کرتے آئے ہیں دوست پاک نے 12 سال کی میری میری تاریخ تسی کھیرا کھاندے بھی تو کھواندے بھی آئے ہو. لیکن میں نے کبھی کسی پہ سنا کسی مولوی سے یا آپ نے سنا ہو کہ دوست پاک نے آگے جناب مجاہد بھی تیار کی ہے. لیکن سن لیں جو غوث اعظم 11 والا پیر میری دارتا تھا نا, اس پیر نے اسلام کی خاطر اپنے 2 سگے بیٹے بھیجے ہیں جنگ میں لشکر کی کمان دے کر. پاکستان میں بورا والی سرکار تھی جانتے ہوں گے اسے 2 بازار بنے ہیں جا کے درسوں کا پتہ لگا جب غوث پاک کے بیٹے نے بازار میں. اور اگلی بات غوث پاک نے آگے جو مریض تیار کیے نا وہ جناب ایسے مریض نہیں تھے. وہ مریض کون تھے؟ ان میں سے ایک مریض کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس فتح کی ہے تلوار کے ساتھ جا کر. اور جی جناب وہ نہیں جی آخری کا لباس مدینے میں ننگے پیری پھرنا ہوتے جناب کہہ کے درود پڑھنا سب کچھ معاملات کرنا. میں کہا ایک میری بات سن لیں, یہ بچے اسکول میں پڑھتے آئے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو نا خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. شاید آج کتنے ہو جائے میرے تم خواب میں آؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ میرے گھر روشنی ہوگی. مجھے یاد آ گیا ایک دوست کو نا غازی عباس کی زیارت ہوئی ہے یہاں پہ تشریف فرمایا. اللہ پاک اس زیارت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ہاں میں بات کر رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد کی. آپ کے خواب میں مصطفیٰ کریم تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سلطان عرض کی جی آقا. فرمایا کچھ لوگ ہیں 2 لوگ ہیں وہ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں مجھے بڑی درد ہوتی ہے. عرض کی حضور ہوتی آسری تیسی خواب میں بیچی کون نے وہ لوگ؟ سرکار نے ان کی شکلیں دکھا دی. یہ 2 لوگ ہیں یہ مدینے میں رہتے ہیں مدینے میں رہتے ہیں. اگلے دن سرکار نے سارے مدینے والوں کی دعوت کر لی تو تحائف پیش کی سارے دیتے دیکھتا رہا کہ 2 بندے آئے کہ نہیں. پھر سلطان نے پوچھا کہ کوئی رہ بھی گیا. لوگ کہنے کہا جی 2 فقیر 2 درویش اور آ گئے. پھر میں انہوں نے سنیا بھیجا تو گل کہنے لگے نہیں جی سانو توحفے کی لوڑ نہیں اسی فقیر آدمی ہاں اسی نہیں آؤں. جو کرتے کی سی وہ مدینے ننگے پیری بھی دھوتے سی اور درود بھی پڑھتے سی. اینج درود پڑھتے سی بندے کہتے بڑے بڑے عاشق رسول ہے. روایت میں لکھا ہے بڑے بڑے عاشق رسول ہے بڑے نمازاں پڑھتے
بڑے چلا کرتے سلطان نے فرمایا چلو پھر سلطان آپ ہی چلے گئے دیکھو دیکھے آپ دو بندے سلطان پہچان کے کہ یہی جگہ خواب چ کھائے گئے سلطان نے آپ آ جاؤ ہاں جی تسی اتنے کی کرنا ہے پہلے تو مننے ہی نہیں پھر وہ مان کے کیسے یہ ہوتی ہے تے بغیر ہی نہیں کرنا ایسی وہ کہتے سے اسی نبی پاک کا معاذلہ جس میں اللہ روزے جو کٹ کے لے جانا تے انہوں نے سروں کے تھلے کھول سی کھول کے نا تے حضرت عمر کے روزے تک پہنچ گئے سی عمر پاک پہ نا تیری شاڑ دے لمبے انہوں نے روزے تک پہنچ گئے تے سلطان وچ سروں کے تے دیکھا عمر پاک نے اٹھا فرمایا جو میں دیکھا تو بڑا نرم تے ترو تازہ بڑا نرم تے ترو تازہ سلطان نے فرمایا تلوار کر لی تسی بغیر نہیں کرنا ہے تو ہاں بات نہیں سکتا میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ درود پڑھنا نمازیں پڑھنا میلاد النبی منانا اور لیکن اس کے باوجود سرکار کے گستاخوں کو جواب نہ دینا حضور کے غلاموں پر شیلنگ کروانا ان پر گولیاں برسانا اور پھر کہنا جی کہ اگر ہم نے وہاں پہ کام کیا ایمبیسڈر واپس بھیجا تو معیشت تباہ ہو جائے گی تو دھوکہ نہ کھا جائیے یعنی دھوکہ نہ کھا جانا آپ پہچانے عاشق رسولوں کو پہچانے اور گستاخوں کی حمایتیوں کو پہچانے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سارے میں انشاءاللہ نمازیں بھی پڑھنیاں باجماعت پڑھنیاں قرآن بھی پڑھنا انشاءاللہ جی یار مہربانی ہے یہ کام شروع کرو اپنے بچوں کو دین والے پاسے لاؤ اپنے بچوں کو دین والے پاسے لاؤ آج سب کچھ کول ہے سارے کول نہیں تو دیندار کوئی نہیں قرآن نہیں پڑھنا اپنے بچوں کو ایک بچہ تیرا کیا نیت کرتا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو عالم دین بنائے ان کو مفتی اسلام بنائے یار نیت کرو سارے نیت کرو کہ ایک بچہ حافظ قرآن کے عالم دین لازمی بناؤں گے یار ہماری یہ خواہش ہے جہاں میر میں ہر گھر میں عالم ہونا چاہیے اور ایسا ہوتا تھا پچھلے دور میں یہ جب سے فرقی آیا نا فرقی داخل ہوا اس کے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی